معزز سامعین، آج ہمارا موضوع سود۔ پہلے قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چند احادیث بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے مگر جس طرح کھڑا ہو وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر بدحواس بنا دیا ہو، جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک تجارت، کاروبار سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو وہ سود لینے سے رک گیا تو اس کو وہ معاف ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو دوبارہ سود لے تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود میں سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارا اپنا اصل مال ہے، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہوں تو اسے مہلت دو خوشحال ہونے تک، اور یہ کہ تم مقروض کو قرض صدقہ کر دو، معاف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سن لیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں سود خور کی قیامت کے دن ہونے والی بڑی نشانی بیان فرمائی ہے۔ قیامت میں مجرموں پر ان کے جرائم کی علامات ہوں گی، اور نیک اعمال کرنے والوں پر ان کی علامات ہوں گی۔ مثلا جو نیک اعمال ہیں وہ نورانیت کی صورت میں ہوں گے، نمازیوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح مختلف جرائم کرنے والوں کے لیے علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر قرآن پاک میں سود خور کی علامت یہ بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن جب سود خور آئے گا تو اس کی کیفیت ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جن نے، شیطان نے چھو کر بدحواس اور پاگل بنا دیا ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا جس کے اوپر جن آیا ہوا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر ہر کوئی ڈر جاتا ہے۔ تو سود خور انسان کو اس طرح دیکھ کر ہر شخص سمجھ جائے گا یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ اب کفار نے کہا کہ تجارت، کاروبار، اس میں بھی تو نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب جو شخص پہلے سود وغیرہ لیتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا، قرآن پاک سننے کے بعد، احادیث مبارکہ سننے کے بعد سود سے باز آ جائیں تو لا علمی میں جو کچھ اس نے لیا وہ معاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دارالاسلام میں جہالت معتبر نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فرض علوم حاصل کرے اور جس شعبے سے وابستہ ہے اس کا علم حاصل کریں۔ تاجر پر لازمی ہے کہ تجارت کے مسائل سیکھیں، لین دین کر رہا ہے لین دین کے مسائل سیکھیں، پیسے کمانے کے شرعی طریقے سیکھیں۔ مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے بہت سے طریقے ہیں، نیٹ پر بہت سے طریقے ہیں، نئے نئے طریقے چل رہے ہیں، آن لائن لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ علماء کرام سے معلوم کر لیا کریں کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں فلاں طریقہ، فلاں کمپنی، تو یاد رکھیں
جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو پوری تفصیل لے کر جایا کریں، وہ کمپنی کیا دے رہی ہے، کیا لے رہی ہے اور شرائط کیا کیا ہیں۔ جب آپ ادھوری بات کریں گے کوئی عالم آپ کو جواب نہیں دے گا، اور علماء پر بھی لازم ہے کہ صحیح بات کو سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد اگر کوئی کمپنی ہے، آن لائن کاروبار ہو رہا ہے، تو اس میں کیا دینا ہے، کیا لینا ہے اور شرائط کیا ہیں۔ بہت سی ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ ان کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ غیر شرعی ہوتی ہیں، ان کی شرائط کی وجہ سے کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے، اور سودی لین دین تو بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو سود سے نہیں بچتا، جسے علم ہے، پتہ ہے کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی سود کھاتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجبوراً سود لیتے ہیں، سودی قرضہ لیتے ہیں، سودی قرضہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجبوری ہو کیا بھی ہو، سود کی طرف بالکل نہ جائیں، چاہے بینک سے لیں، کسی شخص سے لیں، بالکل نہ لیں۔ بہت اچھے بھلے لوگ دیکھیں جو سودی کام میں پڑے، سودی کام میں پڑنے کے باوجود ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئی، زمین نیلام ہو گئی، اس سے بچیں۔ یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، اپنے دوست احباب سے ادھار قرض لے لیا کریں، قرض حسنہ لیا کریں، اگر نہ ملے تو صبر کریں، اپنے غیر ضروری خرچے ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے سود لیا، اب سود واپس نہیں کر پا رہا، اور سود دینے والا خوشحال ہے اور اس کے پاس علم دین آ گیا، سچی توبہ کر لے، آئندہ کبھی سود نہیں لوں گا، اور اس صورت میں جو مقروض ہیں اسے معاف کر دیں، جو قرضہ ہے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تب ہے جب آپ سود سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا نہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر جس شخص نے جو جو عمل کیا اس کو تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب مسلمان میں خوف خدا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے، تو خلوت ہو یا جلوت ہو گناہوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے، اور ہر وقت اسے یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب